الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، جعل الله صيام فریضة وقیام لیلہ تطوعا. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر غور و فکر کرنا چاہے تو اس کو احساس ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں جو انسان کو میسر ہیں. لیکن چونکہ انسان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہی نعمتیں شمار کرتا ہے جو اس کے گمان کے مطابق وہ نعمت ہوتی ہے، لہٰذا اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بہترین صحت سے نوازا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مالی اعتبار سے اتنا وسیع نہیں بنایا، تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجھ پر نعمتیں نہیں ہیں. یہ اس لیے ہوا کہ اس نے اپنے گمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں شمار کی تھی اس نے وہی نعمتوں کو اللہ کی نعمت گنا، اس کی وجہ سے ناشکری پیدا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسانوں کے اوپر بہت سی نعمتیں ہیں. اگر انسان اپنے وجود کے اندر غور و فکر کرے تو انسان کو احساس ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. چنانچہ انسان ایک آنکھ کے اندر غور و فکر کر لے کہ یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے جب چاہے جتنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احوال کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا میں پیدا کی ہوئی چیزوں کو، اللہ کے بے شمار نظائر کو وہ مفت میں اس آنکھ سے دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آنکھ سے دیکھنے پر اس سے کوئی فیس نہیں لی. اگر اسی آنکھ کے اندر ایک ہلکا سا تنکا چلا جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر یہ تنکا نہیں نکلا تو آنکھ خراب ہو جائے گی تو وہ اپنا پورا سرمایہ، پورا مال دولت اس کے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. یہ تو ایک نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے پورے وجود کے اندر اتنی نعمتیں رکھی ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ آپ میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں انسان کو ہر آن میسر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بہانے بہانے سے اپنے قریب بلاتا ہے کہ بہانے بہانے سے کسی طرح بندہ مجھ سے قریب ہو جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہوا کرتی ہیں. اور اسی طرح وہ بہانے بہانے سے شب برات ہے، جمعہ ہے، شب قدر ہے، اور سب سے بڑی نعمت رمضان کا مہینہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بہانے بہانے سے اپنے پاس بلاتا ہے کہ کسی بہانے سے بندہ مجھ سے قریب ہو جائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. رمضان کا مہینہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. چنانچہ حدیث شریف کے اندر جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی اس کے اندر اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ذریعے سے امت کو آگاہ کرنے کے لیے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، کہ آپ پر ایک بہترین مہینہ، عظیم مہینہ آنے والا ہے. اب جب دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی بڑی چیز کا اعلان کیا جاتا ہے تو وہ اس کی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول کے ذریعے سے یہ عظیم اعلان کروا رہے ہیں
تاکہ دنیا کا کوئی فرد بشر، دنیا کا کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رمضان کی نعمت سے محروم نہ ہو جائے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے رمضان کے مہینے کے بارے میں اور اس کے فضائل کے بارے میں مجھے معلوم نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کرے کہ ہم کو اس کی قدر آ جائے۔ رمضان کا مہینہ ایسی نعمت ہے کہ جو بہت سال میں ایک مرتبہ تو آتا ہے، لیکن ہم خواب غفلت میں سو کر اور سونے کے اندر ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو کیوں پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ بیان فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جناتوں کو اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اب یہاں پر معلوم ہونا چاہیے کہ جب دنیا آباد ہوئی، یعنی آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا کے اندر فرشتے موجود تھے اور وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ ظاہر کیا، اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ میں ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جس کے اندر میں نے دونوں مادے رکھے ہیں، میری اطاعت کا مادہ بھی رکھا ہے اور نافرمانی کا مادہ بھی رکھا ہے، تو اس وقت فرشتوں نے جواب میں یہ کہا تھا کہ آپ ایسی قوم کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں ظلم و فساد کریں گے، جو زمین کے اندر خون بہائیں گے، آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ تو چونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاکمانہ جواب ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ اس کے بعد ایک موقع پر ان کو ان کا بھی جواب دے دیا گیا، لیکن فی الحال ان کو صرف اور صرف اتنا کہہ دیا گیا کہ میں جو جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو علم سکھایا۔ وعلم آدم الاسماء کلها، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ چیزوں کے نام سکھائے جو انسان کو ضرورت کے سامان ہے، کٹورا ہے، برتن ہے وغیرہ کے نام سکھائے۔ پھر اب فرشتوں کو بلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ یہ کیا چیز ہے، اس کا کیا نام ہے۔ اب چونکہ فرشتوں کو نہ کھانے کی حاجت ہے نہ پینے کی حاجت ہے، اس لیے ان کو ان کا علم نہیں تھا۔ اب لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اب حکم دیا کہ اس کا کیا نام ہے۔ تو چونکہ آپ اللہ نے ان کو نام سکھائے گئے تھے تو انہوں نے ان کا اظہار کر دیا۔ اب آدم علیہ السلام کی فرشتوں کے سامنے ایک وقار ہو گیا، علم کی وجہ سے ایک بلندی ہو گئی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جواباً یہ کہا کہ جو جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ سجدہ کرو، علم کی برتری ظاہر کروائی، اب کہا کہ تم سجدہ کرو۔ تو تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے حضور سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے یہ اظہار کیا کہ وَخَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَنِي مِن طِينٍ، کہ آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آگ کا خاصہ بلند ہوتا ہے، لہٰذا میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اب یہاں پر تین چیزیں جمع ہو گئی۔ ایک انسان ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت کا مادہ بھی رکھا ہے اور نافرمانی کا مادہ بھی رکھا ہے۔ ایک طرف فرشتے ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف طاعت کا مادہ رکھا ہے، اور ایک طرف ابلیس ہو گیا جو صرف اور صرف برائی کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اپنی طاعت کے لیے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا اور کہا کہ یہاں کی نعمتیں کھاؤ پیو، یہاں گھومو پھرو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ لیکن کیونکہ تقدیر میں یہی لکھا گیا تھا اور آپ نے وہ درخت کا پتا کھا لیا، اور اس کی وجہ سے آپ کو دنیا کے اندر بھیج دیا گیا۔ اب جب دنیا کے اندر آدم علیہ السلام آئے تو کچھ نہیں کہا، بس صرف روتے ہی رہے، اللہ کے یہاں گڑ گڑاتے رہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ مجھ سے نافرمانی ہو گئی، بس صرف روتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور پھر آگے جو ہوا، اس کے بعد عالم ارواح کے اندر آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مناظرہ ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا
کہ آپ تو وہی ہیں نا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور پھر آپ کو جنت میں بھیج دیا، لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے ہم آپ کے بیٹے اب جنت سے محروم ہو گئے۔ تو آدم علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ آپ وہی موسیٰ ہیں نا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بات کرنے کا شرف حاصل ہوا، اسی وجہ سے ان کو کلیم اللہ کا خطاب ملا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ پھر کہا کہ آپ پر تورات نازل ہوئی ہے نا؟ تو کہا کہ بالکل ہوئی ہے۔ پھر فرمایا کہ تورات کب لکھی گئی؟ تو کہا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 40 سال پہلے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ جو چیز میرے پیدائش سے پہلے لکھی گئی تھی اس کے بارے میں آپ مجھ سے کیوں سوال کرتے ہیں؟ تو یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آدم علیہ السلام میں حجت کر سکتے تھے جو موسیٰ علیہ السلام نے کی، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین ہیں اور ان کا ادب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے خاموش رہا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی اطاعت یہی بندگی چاہتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ فرشتوں نے بھی اللہ پر اشکال کیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کے اندر فساد مچائے گی۔ ابلیس نے بھی اللہ کے سامنے سوال کر دیا کہ آپ نے مجھے بہتر بنایا ہے، لیکن آدم علیہ السلام نے یہ سوال نہیں کیا کہ میری پیدائش سے پہلے آپ نے لکھ چکے تھے، پھر بھی اللہ کے سامنے سوال نہیں کیا۔ یہی اطاعت بندگی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے چاہتے ہیں۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ لطف وہی اٹھائے گا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادہ رکھا ہو۔ چنانچہ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی نابینا ہے اور ایک آدمی بینا ہے۔ اب اگر کوئی نابینا آدمی یہ کہے کہ آج تک زندگی میں نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، تو یہ کیا بات ہوئی، وہ اس سے محروم ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کا مادہ ہی نہیں رکھا، لہٰذا فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے محظوظ نہیں ہو سکتے، اور جنت کے اندر بھی فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ فائدہ اٹھانے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے اندر خواہش کا مادہ موجود ہو، تب جا کے وہ انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، انسان ہے، لیکن اگر اس کی گود کے اندر کوئی عورت آ کے بیٹھ جائے تو اس کا کوئی احساس نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر شہوت کا مادہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک نوجوان متقی پرہیزگار کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے تو پھر سوچ سکتے ہیں کہ انسان کا کیا حال ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر، انسان کے مزاج میں، انسان کے نیچر میں یہ مادہ رکھا ہے اللہ کی اطاعت کا اور گناہوں کا۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی اطاعت چاہتے ہیں۔ اب اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ سخت سردی کا موسم ہے، بیوی کے ساتھ لحاف میں سوئے ہوئے ہیں، اب فجر کی اذان ہو رہی ہے، دل تو یہ کہتا ہے کہ بہت سردی ہے، باہر جانے کا بالکل ارادہ نہیں، یہ مزاج کہتا ہے، یہ نفسیات کہتی ہے، انسان کا مزاج یہی ہے۔ لیکن اب انسان اپنے مزاج کے خلاف، اپنے نفس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، یہ اس کے مزاج کے خلاف ہے، پھر اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اب اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ انسان کے مزاج میں، نفسیات کے اندر یہ چیز داخل تھی کہ یہ چیز نہ کرتا، لیکن اس نے اس کو اطاعت کے اندر اور میرے حکم کی وجہ سے اس نے یہ چیز کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اندر یہی اطاعت بندگی چاہتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ ہے اور روزے کا مقصد اصل تقویٰ ہے۔ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے رک جانا، یہ بہترین تقویٰ ہے۔ ہم نے تقویٰ صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ دن میں روزہ رکھ لیا اور رات میں نماز پڑھ لی تو ہم نے تقویٰ حاصل کر لیا۔ اللہ کے بندے، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرا جائے، اللہ سے خوف کیا جائے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سخت سردی، سخت گرمی کا موسم ہے، جیسا بھی کوئی آدمی مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، اب وہ باہر جا کر ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا کھانا پینا، جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے سامنے ایک اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر اس کو تنہائی کے اندر بھی کھانا پینا میسر آ جائے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ہمارا کوئی بھی گنہگار مسلمان چاہے کتنا ہی گنہگار ہو، لیکن ایک مرتبہ اللہ کے نام پر اس نے روزہ رکھ لیا تو اب اس کو یہ خوف رہتا ہے، یہ اس کو ڈر رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور جو حدیث جبرائیل کے اندر مقام احسان کا ذکر کیا ہے کہ مقام احسان کیا ہے، تو دو چیزوں کا نام مقام احسان ہے۔ سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان کو یہ تصور ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر کسی کے اندر یہ مادہ پیدا نہیں ہوتا
تو اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ مقام احسان ہے، اور صرف روزے کے اندر نہیں، نماز کے اندر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام اطاعتوں کے اندر، تمام معاملات کے اندر احسان کا مادہ چاہیے۔ یہ مقام احسان، صفت احسان انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ لیکن انسان صرف اور صرف روزے کی حد تک تو مقام احسان پر فائز ہے، اس کے علاوہ انسان کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ ہمارے لیے اس کے اندر غور کرنے کا مقام ہے۔ ہم تاجر ہیں، جب ہم باہر سے معاملہ کرتے ہیں، نفس اور شیطان کہتا ہے کہ اس کو ٹوپی پہنا دو، تو کیا اس وقت ہمارے اندر یہ تصور ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں؟ جب کسی وقت تنہائی کے اندر ہو، گناہ کا بھرپور موقع ہے، موبائل دیکھ رہے ہیں، غلط چیز آ گئی، اس وقت ہم کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت ہم کو احساس نہیں ہوتا۔ تو روزے کے مقصد کے ذریعے سے، مقام احسان کے ذریعے سے ہماری تمام بندگی کے اندر، ہمارے تمام معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم سے مقام احسان چاہتے ہیں۔ اور روزہ حصول تقوی کا ذریعہ ہے۔ کتب علیکم الصیام، اور آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی حاصل ہو جائے۔ تو روزے کا مقصد تقوی کا حصول ہے، اور چونکہ روزہ انسان کو فرض کیا گیا ہے، انسان کی باڈی پر فرض کیا گیا ہے، تو انسان کے باڈی کے اندر آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، منہ بھی ہے، پیٹ بھی ہے۔ تو انسان ان تمام چیزوں کا انسان روزہ رکھے، تب جا کر حقیقی معنی کے اندر حصول تقوی انسان کے اندر آئے گا۔ اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں تو انسان کے اندر تقوی نہیں آ سکتا۔ چنانچہ اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے، ابھی یہاں پر اے سی چالو ہے، اے سی کا مقصد ہوتا ہے ٹھنڈک حاصل کرنا، لیکن اگر یہ کھڑکی کھول دی جائے، یہ دروازہ کھول دیا جائے تو ٹھنڈک حاصل نہیں ہوگی، جیسی چاہے ٹھنڈک ویسے حاصل نہیں ہوگی، ٹھنڈک تو ہوگی۔ تو انسان نے 3 چیزوں کا روزہ کر لیا ہے، کھانا پینا اور بیوی سے جمع کرنا۔ یہ 3 چیزوں سے انسان رک گیا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کی برکت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن انسان کا کان کھلا ہے، جس کے اندر بے حیائی کی باتیں، گانے، بے حیائی کی باتیں سب انسان سن رہا ہے۔ آنکھ کے ذریعے سے انسان بے حیائی دیکھ رہا ہے، زبان کے ذریعے سے انسان گالاں گلوچ کر رہا ہے۔ یہ سب سراغ تو کھلے ہوئے ہیں، تو پھر حصول تقوی کہاں سے آئے گا؟ یہ اس کی بہت بہترین مثال ہے۔ اور رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے سیزن کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر چیزیں سستی کر دی ہے۔ اس کی مثال آپ نے سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی جگہ پر یہ اعلان کر دیا جائے کہ بھائی آپ اپنا لوہا دے جاؤ اور یہاں سے سونا لے جاؤ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اپنے گھر کے دروازوں کی کڑیاں بھی نکال کر لے جائے گا کہ بعد میں دیکھا جائے گا گھر کا کیا ہوتا ہے، لیکن فی الحال ابھی اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ لیکن انسان اس چیز کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اور اللہ کے رسول نے انسان کو آگاہ کیا ہے، اتنا متوجہ کیا ہے، لیکن انسان کے سامنے، چونکہ انسان کے سامنے اس کا نقد فائدہ نہیں ہے، اس لیے انسان اس بات کے اندر خواب غفلت میں سویا ہوا ہے، انسان کو پڑھی ہی نہیں ہے کہ رمضان گزر رہا ہے۔ اس کی مثال آپ نے سمجھ لیجئے کہ اب امام صاحب کل فجر میں اعلان کر دے کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز صف اولیٰ سے پڑھے گا اس کو 250 روپے ملیں گے، تو یہاں پر جھگڑا ہو جائے گا۔ یہ جگہ بھی امام صاحب خالی کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے سامنے نقد فائدہ ہے، انسان کو دکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کا جو فائدہ ہونے والا ہے وہ اس سے بے شمار گنا زیادہ ہونے والا ہے، لیکن انسان کی آنکھ نہیں دیکھتی۔ اور انسان کی فطرت ہے، انسان کے مزاج، انسان کا نیچر یہی ہے کہ انسان کو نقد فائدہ چاہیے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ آدھا تو گزر چکا ہے، اب آدھا باقی ہے، تو ہم اس کے ذریعے سے تقوی کے حصول کا ذریعہ بنائیں اور اللہ کی اطاعت کا ذریعہ بنائیں۔ چونکہ یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کر دے۔ پورا سال تو ہم انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر، دوسری مشغولیات کے اندر اپنا وقت لگاتے رہتے ہیں، تو رمضان کا مہینہ کم سے کم انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالی کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے رکھا ہے، اور رمضان کا مہینہ خاص اسی وجہ سے دیا ہے کہ رمضان کا مہینہ انسان کے لیے ایک سیزن ہے، اور انسان کے لیے اپنی ذات کو بنانے کا ذریعہ ہے، اپنی ذات کو پیش کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان اپنے اندر تقوی پیدا کر لے اور اپنی ذات کو بنا لے۔ جیسے دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے
کہ موٹیویشن اسپیکر بیان کے لیے ان کا پروگرام ہوتے ہیں تاکہ انسان کے اندر ایک چیز پیدا ہو جائے، انسان کے اندر وہ مادہ پیدا ہو جائے. تو رمضان کا مہینہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اسی لیے دیا ہے کہ انسان اللہ کے حضور پیش ہو جائے. یہ رمضان کا مہینہ بڑی بابرکت کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ مساوات کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شہر المساوات، یہ مساوات کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے. تو انسان اس کے ذریعے سے خوب خرچ کرے اپنے اہل و عیال پر، اپنے رشتہ داروں پر، اور امت کے غریب لوگوں پر بہت خرچ کرے. آج لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ مولانا مفتی صاحب ہم کو مصرف بتائیے، ہماری زکوٰۃ ہے، نفل صدقات ہے، اس کے لیے مصرف بتائیے. تو آج کے زمانے میں مسجدوں کی امام، مسجدوں کے مؤذن آپ کے قریب کے اندر ہوتے ہیں، اور بہت سے بالکل اس کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے اندر حیا کا مادہ ہوتا ہے اس لیے وہ آپ کے سامنے آ کر تو اپنا عذر پیش نہیں کریں گے، اپنا حاجت پیش نہیں کریں گے. آپ ہی کو ان کے پاس جا کر دینا ہوگا. اگر واقعتاً وہ حقیقتاً اگر محتاج ہے، وہ اگر حقیقتاً مستحق ہے تو ان کو خوب دیا جائے. یہ رمضان کا مہینہ اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ اپنی زکوٰۃوں کے ذریعے سے، اپنے انفاق کے ذریعے سے امت کا خوب فائدہ کیا جائے. اور رمضان ہماری تربیت چاہتا ہے، رمضان تربیت گاہ ہے، روزہ اس کا معلم ہے، روزہ استاد ہے. روزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تربیت کرنا چاہتا ہے. ہم نے صرف اور صرف 3 چیزوں سے بچنے کا روزہ رکھ لیا ہے. اس کے علاوہ بہت سی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر عائد کی ہے. ہمارا رویہ تراویح کے ساتھ کیا ہے وہ ہم بخوبی جانتے ہیں. جہاں پر تراویح جلدی ہو جاتی ہے وہاں پر ہم بھاگتے ہیں. ہم کو منظوری نہیں ہے کہ امام صاحب 10 منٹ تاخیر کر دیں. اور اس کے اوپر، اس ظلم کے اوپر دوسرا ظلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان ساتھی پیچھے کی صف میں ٹک لگائے بیٹھے رہتے ہیں اور امام صاحب کی رکوع کا انتظار کرتے ہیں. یہ ہماری اطاعت ہے، یہ ہماری بندگی ہے. اللہ نہ کرے، یہ اطاعت اور یہ بندگی اللہ ہمارے منہ پر نہ مار دے. یہ تو مذاق ہو گیا تراویح کے ساتھ ہمارا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. رمضان کا مہینہ مشکل سے آتا ہے، اور اگر ہم غور کرنا چاہیے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگلے رمضان کے اندر بہت سے ہمارے ساتھی تھے جو رمضان کے اندر ہمارے ساتھ سحری کرتے تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ افطار کرتے تھے، ہمارے ساتھ تراویح پڑھتے تھے، لیکن آج اللہ کو پیارے ہو گئے. ہو سکتا ہے کہ آئندہ رمضان ہم کو موقع نہ ملے. اس لیے رمضان کو غنیمت جانیے، اپنے اوقات کی خوب فکر کیجیے، اس لیے کہ وقت تو کٹے گا، وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے. الوقت هو سیف، وقت تو تلوار ہے، انسان کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے. لہٰذا انسان کو اپنے وقت کی قدر کرنا چاہیے. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، انسان خواب غفلت میں سویا ہوا ہے. پہلی نعمت فرصت ہے اور دوسری فراغت. صحت ہے اور فرصت ہے کہ انسان صحت کے زمانے کے اندر انسان یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو صحت کا زمانہ ہے، ابھی تو آرام کا زمانہ ہے، ابھی تو جب بیماری آئے گی اس وقت اللہ اللہ کر لیں گے، ابھی تو صحت کا زمانہ ہے، ابھی تو کمانے کا سیزن ہے، ابھی تو خوب کما لو خوب کما لو، جب بیمار ہو جائیں گے اس وقت اللہ کی اطاعت کریں گے. تو کیا گارنٹی ہے کہ انسان بیمار ہونے کے بعد ہی مرے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے موت کی. لہٰذا انسان کو صحت کا اور فرصت کا خوب وقت لگانا چاہیے. انسان فرصت کے ایام کے اندر تو اپنا دنیا کے کاموں کے اندر تو فرصت کے وقت سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے، اس کو کمانے کے لیے اور اپنی تجارت کے لیے اس سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن انسان جب اللہ کی اطاعت کے اندر، بندگی کے اندر جب فرصت کا وقت پاتا ہے تو کہتا ہے زندگی پڑی ہے، جب بوڑھاپا آ جائے گا اس وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر لیں گے. تو رمضان کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہمارے اوپر آیا ہے، اور اللہ ہماری تربیت چاہتا ہے کہ جب رمضان ختم ہو تو ہم اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ کیا رمضان کا مہینہ ہمارے لیے تقویٰ کا ذریعہ بنا؟ اگر واقعتاً ہماری زندگی کے اندر کچھ تبدیلیاں آئی ہیں، ہماری زندگی کے اندر گناہوں پر خوف آیا ہے، ہماری زندگی کے اندر تقویٰ کے اندر کوئی چیز آئی ہے، ہماری زندگی کے اندر اللہ کا ڈر آیا ہے، ہماری زندگی کے اندر اگر اطاعت کا مادہ پیدا ہوا ہے، نیکی کی طرف دل بڑھتا ہے، گناہوں سے دل دور ہوتا ہے، اگر یہ تمام باتیں اگر ہم اپنے دل سے پوچھیں اور دل اس کا کچھ نہ کچھ اچھا جواب دے
تو ہم یہ گمان کریں گے کہ الحمدللہ رمضان سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا. لیکن اگر ہم رمضان کے بعد اپنے آپ سے سوال کریں اور اس کا جواب وہی آئے کہ جو حالت ہماری رمضان سے پہلے تھی بس ہم وہیں پر ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بہت افسوس کا مقام ہے. اور کہیں خدا نہ خواستہ اللہ کے رسول کی وہ حدیث کا مستحق نہ ہو جائے جس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ لعنت ہو، بدبخت ہو وہ آدمی جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ نہ کروا لے. کہیں ہم اس حدیث کے مستحق نہ ہو جائے. تو انسان کے لیے ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی 15 دن باقی ہے. اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کر دے اور اپنے آپ کو اللہ کو منوا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو باہیں پھیلائے انتظار میں ہے، اور رمضان کے مہینے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسے ہی نعمتیں انسان کو اپنے لیے ڈھانپنے کے لیے کھڑی رہتی ہے. جس طرح ماں اپنے وہ بیٹے کو جو سالوں سے گم ہو گیا ہو، جب اس کی ملاقات ہوتی ہے تو ماں اپنی باہیں پھیلائے اپنے بیٹے کا استقبال کرتی ہے. جب کسی کا بیٹا باہر ملک سے 3-4 سال کے بعد آتا ہے تو ماں اپنے بیٹے کا باہیں پھیلا کے استقبال کرتی ہے. تو یہ اللہ تو اس ماں سے 70 گنا رحم کرنے والا ہے. کیا ہم اپنے گناہوں کو ٹوکری کو لے کر، اپنے نافرمانیوں کے بوجھ لے کر جب اللہ کے حضور جائیں گے تو کیا ہم کو دھتکار دے گا؟ نہیں، بلکہ وہ باہیں پھیلائے کھڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے وہ بندے، اللہ کے رسول کا حکم دیا کہ آپ میرے بندے کو کہہ دیجئے کہ وہ بندے جنہوں نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میری رحمت سے بالکل نا امید نہ ہو. تم کتنے بھی گناہ لے کر آ جاؤ، صرف اور صرف ایک مرتبہ مجھے آ کر کہہ دو اے اللہ میری توبہ، تو اللہ سب معاف کر دیں گے. پچھلے نہیں گنوائیں گے کہ تو پیچھے یہ کر کے آیا ہے، میں تجھے اتنی مرتبہ معاف کیا لیکن تو وہی کرتا رہتا ہے. یہ اللہ کا خاصہ نہیں ہے، یہ انسانوں کا خاصہ ہے کہ ایک بار معاف کر دے پھر غلطی ہو جائے تو کہ وہ تانے دیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ 100 بار تو بات توڑ دو، 100 بار اللہ کے حضور آ جاؤ، اللہ تو استقبال کے لیے کھڑا ہے. تو رمضان کے مہینے میں تو اللہ کی رحمتیں اور زیادہ وسیع ہو جاتی ہے. اب غفلت ہے اور افسوس ہے اس انسان پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اپنے آپ کو بہراور نہ کرے، اپنے آپ پر اللہ کی رحمتوں کو لینے کی تیار نہ ہو. وہ انسان بدبخت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کا بہت اچھا مہینہ ہم کو میسر دیا ہے. بے شک اب تک ہماری غفلتیں ہوئی ہیں، بے شک ہماری کوتاہیاں ہوئی ہیں. جیسے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے ویسے ہم نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ابھی تو بہت 15 دن باقی ہے، انشاءاللہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اطاعت کا موقع دے دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور دے دیں گے. یہ پاور پلے کا زمانہ ہے، اس کے اندر کم عمر میں اچھے خاص رن ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ آخری ایام بہت بابرکت ہے. اگر انسان اپنے آپ پر یہ فکر سوار کر لے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، یہی انسان کے اندر خود احتسابی کا جذبہ پیدا ہو جائے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. جیسا بھی میں نے بتایا کہ مقام احسان چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اوپر جواب کا احساس چاہتا ہے. جیسے انسان کو جب کوئی گناہ کا خیال آئے، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا ہو جائے کہ مجھے اس چیز کا اللہ کو جواب دینا ہے، مجھے ہر چیز کا اللہ کو جواب دینا ہے، تو پھر انسان کے اندر یہ مادہ پیدا ہو جائے گا کہ انسان کے دل میں گناہوں سے نفرت اور نیکی کی طرف رغبت ہو جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے جو چاہتے ہیں اور رمضان ہماری جو تربیت کرنا چاہتا ہے وہ انسان کے اندر آ جائے گی اور وہ اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے گا. اور بزرگوں نے کہا ہے کہ جس کا جیسا رمضان جائے گا ویسا پورا سال جائے گا. تو ہم اپنے آپ کو مستعد کر لیں، تیار کر لیں، بیدار ہو جائے اور رمضان کے جو باقی ایام ہیں اس کے لیے ہم اپنے آپ کو مشغولیات سے نکل کر اور تمام تر مشغولیات کو بالائے طاق رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو جائے، اللہ کو منوا لے، رمضان ختم ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ
فرشتوں کے ذریعے سے اعلان کر دے کہ فرشتوں گواہ رہنا مجھے اس بندے نے خوش کر دیا ہے اور میں نے بھی اس کو خوش کر دیا ہے اور جنت کے اندر اس کا مقام رکھ دیا ہے. تو انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے اندر یہی چاہتے ہیں کہ رمضان روزہ اس کی تربیت کر دے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کے اندر طاعت چاہتے ہیں, مقام ابدیت چاہتے ہیں, بندگی چاہتے ہیں, وہ انسان اللہ کے حضور پیش کرنے والا بن جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب حضرات کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور اب تک جو غفلت کی زندگی گزار دی اس کو معاف فرمائے, اور آئندہ کے لیے ہمارے لیے نیکی کی راہ کھول دے, ہمارے لیے نیکی کی راہ ہموار کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے رمضان کو مقبول ذریعہ بنائے, ہماری معافی کا ذریعہ بنائے اور ہمارے قبول ہونے کا ذریعہ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کہ سننے سے باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.